ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت انسان کے بنانے کا اعلان کیا کہ جائے ان کی رب سے خلیفہ، میں زمین میں اپنے خلیفہ بنانے والا، پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ یہ خلیفہ زمین پہ رہے گا. پہلے سے اعلان جائے ان کی رب سے خلیفہ، یہ زمین خلیفہ زمین کا ہے. تو جب زمین کا خلیفہ ہے تو اس کو زمین پر ہی آنا ہے یا آسمانوں پر رہے گا؟ آپ بتائیے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج کل ایک بات بڑی اڑی ہوئی ہے کہ یہ زمین پر اللہ نے نبیوں کو آدم السلام کو سزا کے لیے بھیجا ہے، سزا کاٹنے کے لیے. جائے فلم سے خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا. اب ان کو بھیجنے کا ایک عنوان ہے. انسان اپنے بیٹے کو کہیں بھیجنا چاہتا ہے اور وہ جانا نہیں چاہتا تو کسی عنوان سے اس کو وہاں بھیجتا ہے، اور بھیجنا پہلے سے طے ہوتا ہے کہ میں نے اس کو بھیجنا ہے. یہ بھی ایک عنوان تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اور شیطان کو پتہ چل گیا کہ آدم السلام کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے قرب میں رہنے کا جذبہ ہے کہ میں نے نہیں جانا، میں تو ادھر ہی رہوں گا. تو شیطان نے اس جذبہ محبت کو استعمال کیا اور کہا کہ اگر تو چاہتا ہے اے آدم ہمیشہ یہاں رہے یا فرشتوں کی طرح آسمانوں پر اڑتا رہے، ان تکونا ملکین، کہ تم فرشتوں کی طرح رہو، اور تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ یہاں اللہ کے قرب میں رہو، تو اس درخت کو کھا لو. وقاسمہما، اور قسمیں بھی کھائیں. آدم السلام جو اس کائنات کے پہلے انسان تھے اور پیغمبر تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. شیطان تو پرانا فٹیچر تھا، اس کو تو لاکھوں سال دنیا میں ہو گئے تھے، وہ ان چلاکیوں کو جانتا تھا. آدم السلام کو کیا پتا، ایسی ہے جیسے ایک دن کا بچہ پیدا ہو اگر اس میں شعور بھی ہو تو اس کی سادگی کہاں اجازت دے گی کہ میرے آپ کی چلاکی سمجھ سکے. قاسمہما، قسم کھائی، یقین کر اللہ کی قسم کھا رہا ہے. جھوٹ کیسے جھوٹ کو تصور بھی نہیں، جانتے بھی نہیں. اور السلام کے قلوب جیسے صاف ہوتے ہیں کہ یقین کر لیتے تھے. قرآن نے کہا ہمارا پیغمبر اذن، کہا کہ منافقین نے کہا یہ تو کان ہے، جو کہو سن لیتے ہیں، اللہ کے نبی سن لیتے ہیں. قرآن نے کہا ان کا کان ہونا تمہارے لیے خیر ہے، اگر تمہاری تفتیش کرتے تو ہر ایک الٹا لٹکا دیتے، لیکن تمہاری سن لیتے ہیں اور کہا ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے بھائی بس ٹھیک ہے. یہاں پر تفصیل پڑھ کر دے ہوئے
ہمارا نبی سن لیتا ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے۔ اور جس نے کہا کہ ہم نے ان سے غلطی ہوئی، کہا کہ پھر اللہ ہی تمہارا فیصلہ کرے۔ چنانچہ وہ مخلصین کا لائے، اللہ نے ان کی مذمتیں کی جن نے جھوٹی بات کی۔ تو اس عنوان سے زمین پر اللہ نے ان کو ڈھا کیا۔ چلے کہتے ہیں محبت کی، آدم السلام نے محبت کی مار کھائی۔ تو آدم السلام کی پیدائش پر جن فرشتوں نے کہا نہ نصبی بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم تسبیح کرتے ہیں اور ہم ہر وقت آپ کی چاکری کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ہمیں خلیفہ بنایا۔ اللہ نے فرمایا تم خلافت نہیں لے سکتے میری، اس لیے کہ خلافت کا تعلق علوم کے ساتھ ہے، اور علم وحی کا تحمل انسان کر سکتا ہے۔ میں نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ میرے علوم کا تحمل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں قرآن حافظ ہو جاتے ہیں، فرشتے حافظ نہیں ہو سکتے۔ سوائے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حافظ نہیں۔ فرشتوں میں ایک حافظ ہے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ القرآن، حافظ جی کہہ سکتے جبریل السلام کو، اور کسی کو نہیں، چاہے میکائیل علیہ السلام ہے، چاہے اسرافیل علیہ السلام ہے، جتنے بھی حاملین عرش ہیں، قرآن کے حافظ نہیں۔ اور اس کے بارے میں شیخ الحدیث محمد فقیر نے عجیب بات لکھی کہ چونکہ جبریل السلام کی ڈیوٹی یہ لگنی تھی کہ اللہ کی وحی کو اور علوم کو لے کر انسانوں کے پاس جانا تھا، تو جب ان کا نور بنایا گیا، اس نور میں علم کے دودھ کو شامل کیا گیا۔ جس طرح دودھ بنا کر آٹے میں روٹیاں بھی پکتی ہیں خاص قسم کی، کلی کلی نرم نرم روٹیاں ہوتی ہیں، دودھ ملایا گیا علم کا، کیونکہ علم جو ہے وہ عالم ارواح میں اور عالم بالا میں دودھ سے اس کی تعبیر ہے۔ اس لیے پیغمبر السلام جب معراج پر گئے تو شراب کا پیالہ پیش کیا گیا اور دودھ کا، آپ نے دودھ کو پسند فرمایا، فرمایا حدیث الفطرہ، تاکہ آپ کو فطرت کی طرف اللہ نے ہدایت دی ہے۔ لہٰذا وہی بات ہے کہ اللہ نے اس امت کے اندر علوم کو پھیلا دیا۔ تو جبریل السلام کو بھی خاص میٹیریل سے بنایا گیا تاکہ علوم الہی کا تحمل کر سکے۔ تو اخلاص کیا انہوں نے کہا ہم بہت نیک ہیں، بہت اللہ والے ہیں، ہمیں خلیل فرمایا اللہ والا ہونے سے کام نہیں بنے گا، علم ہونا چاہیے اس کے پاس، وہ فیصلہ کرے حلال حرام کا، وہ فیصلے کرے آنے والے چیزوں کا، یاد رکھو۔ اس لیے اپنے نبوت جو ہے یہ علمی منصب ہے، عملی منصب نہیں ہے، علمی منصب ہے۔ آپ نے تو ہو سکتا ہے کہ امت ہی بہت زیادہ آگے عمل کر رہا، لیکن نبی کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا، اس کا تھوڑا بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا انا عالمکم باللہ، میں تم سے سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، واخشاکم، اس لیے میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ڈرنے کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے، علم کے ساتھ ہے۔ اللہ کی کتنی بات کرتا تو کتنا ہے۔ تو جب فرشتوں نے اعتراض کیا اللہ ناراض ہو گئے، اگرچہ ان کا یہ اشکال تھا، اعتراض نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے اعتراض، ایک ہوتا ہے اشکال کے بعد سمجھ میں نہ آئے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، یہ ہم بھی خدمت کریں، یہ ایک اس کو کہتے ہیں اشکال۔ تو اشکال تو شاگرد استاد سے کر لیتا ہے، اعتراض نہیں کر سکتا۔ اعتراض بہت بری چیز ہے، اعتراض کرنا اور چیز ہے، اشکال کرنا اور چیز ہے۔ کہ مجھے سمجھ میں مشکل ہوا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ حضرت انسان کو کیوں بنا رہے ہیں جبکہ ہم تصویر کرنے والے موجود ہیں، ہماری ڈیوٹی لگا دیں زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ جو شخص جتنے اونچے مقام پر ہوتا ہے اس کے تقاضے بھی اونچے ہوتے جاتے ہیں۔ جن کا رتبہ ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے، جتنا رتبہ اونچا ہوگا اتنے اس کو مشکلات زیادہ ہوں گی۔ اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ عام انسان اپنے اوپر گناہ سے ڈرتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، اور مقربین بارگاہ کفر سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے کفر نہ ہو جائے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اب بتائیے وہ اونچے مقام پر تھے، انہیں اپنے آپ پر نفاق کا ان کو شبہ ہو گیا، حالانکہ نفاق کتنی دور چیز ہے، کفر کتنا دور چیز ہے صحابہ کی جماعت سے، لیکن ان کو اپنے اوپر یہ ہو گیا کہ شاید میں منافق ہو گیا، کیونکہ جتنا مقام اونچا ہوتا ہے اتنا اس کے ادراکات، احساسات اور تقاضے الگ ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو،
ناراض ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان فرشتوں کی جماعت نے بیت المعمور جو 7 آسمان پر ایک اللہ کا گھر ہے اس کے 7 چکر لگائے, طواف کیا. طواف کیا تو اللہ راضی ہو گئے, ٹھیک ہے معاف کر دیا. اب انہوں نے چونکہ حضرت انسان کی وجہ سے یہ کیا تھا تو انسانوں کی سفارش کی فرشتوں کی جماعت نے, اللہ جس طرح آسمانوں پر آپ نے گھر بنایا ہمارے لیے, ہم 7 چکر لگاتے ہیں آپ خوش ہو جاتے ہیں, معافی ہو گئی, اسی طرح یہ جو زمین پر خلیفہ بننے والا ہے زمین پر جائے گا, آپ اس کے لیے زمین پر بھی ایک ایسا گھر بنا دیں کہ یہ لوگ جب خطا کریں گے, کیونکہ خطا تو اس کے اندر ہے, کیونکہ اس کے اندر غضب ہے وہ ہے, اس سے غلطیاں بھی ہوں گی, اللہ وہاں پہ ایک گھر بنا دیجیے کہ جب اس کی یہ 7 چکر لگائے تو تو خوش ہو جائے تو معاف کر دیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین میں تو پانی تھا, زمین تو تھی نہیں, پانی تھا, اللہ کا پانی کے اوپر تھا. اس سمندر میں, اس پانی میں زمین کے بننے سے 2000 سال پہلے نور کی بنیادیں ڈال کر اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی. افضل بیت اللہ جیسا قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وضیہ کا معنی تعمیر کا نہیں کر رہے کہ تعمیر نہیں ہے یہ وضیہ, یعنی وہ بنیادیں نور کی رکھی گئی, گویا کہ اس کا نقشہ بنا دیا گیا وہ نور کی بنیاد رکھ کر کہ یہ اس کا مستقبل کا نقشہ ہے جو تحت الثرى سے شروع ہوگا اور اس کی وہ بنیادیں اور وہ دیواریں اللہ کے عرش تک جائیں گی. تعمیر تو بعد میں ہو رہی ہے, اس لیے آدم حضرت ابراہیم السلام نے تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ نے یرفع ابراہیم قواعد البیت و اسماعیل وہاں پر رفع کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کی دیواروں کو انہوں نے بلند کیا, لیکن ان وضیہ کہ وہ اس کی بنیادیں نور سے بنیادیں رکھی گئی, ایک نقشہ متعین کر دیا گیا 2000 سال پہلے. اور پھر زمین پر جب تک حضرت انسان نہیں آیا اس گھر کا فرشتے طواف کرتے رہے, اور جب آدم تک زمین بنائی گئی, اللہ نے روٹی کی شکل میں زمین بنائی. سب سے پہلے زمین خانہ کعبہ کی زمین سے ابری ہے, یہاں سے زمین بنی ہے, پھر دائیں بائیں اس کو پھیلایا گیا, پھر ارد گرد پانی تھا, اللہ کا آسمانوں پر چلا گیا, اور یہ سمندروں کی وجہ سے اور جو ہے زلزلوں کی وجہ سے زمین ٹوٹتی رہی اور ادھر ادھر پھیل گئی, ورنہ ایک اور روٹی کی شکل میں تھی. اور آدم السلام اللہ نے پہلے موٹی کا گھر رکھا, آدم السلام آئے تو اس نے پھر مٹی کا گھر بنوایا اور پھر یہ خانہ کعبہ وجود میں آیا. اللہ نے فرمایا یہ سب سے پہلے میرا گھر اس زمین پر بنا ہے, لہذا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اے لوگوں تم جہاں پر بھی ہو اگر تم میں طاقت ہے اور تم آ سکتے ہو تو میرے گھر کا آقا تمام کرو, تمہاری معافی ہو جائے گی. اپنا گھر بنا دیا. آدم السلام سے فرشتے پہلے اللہ نے بنیاد رکھی, پھر فرشتے لے کر آئے موتی کا گھر, پھر آدم السلام شروع ہو گئے. آدم السلام نے تعمیر کی, موتی کا گھر اٹھا لیا اللہ نے, اس لیے کہ اگر وہ موتی رہ جاتا قیامت تک تمہارا تعمیر کی ضرورت نہ رہتی. حضر اسود کب سے آیا ہوا ہے, جب سے خانہ کعبہ بنا ہے حضر اسود آیا ہوا ہے, آج تک باقی اور قیامت تک باقی رہے گا, کیونکہ جنت کا ہے اور جنت کی چیز تو زوال نہیں. ہمیں اور آپ کو کیسے ثواب ملتا ہے؟ اللہ نے کہا مٹی کا بناؤ, اب مرمت ہو رہی ہے, ہر زمانے میں اس کی مرمت ہو رہی ہے, ہر زمانے میں اس کی دیکھ بھال ہو رہی ہے. ہم انسانوں کو اللہ اپنے گھر کی تعمیر میں استعمال کر رہے ہیں, یہ ان کا کرم ہے, اور نہ ان کو کیا ضرورت ہے گھر کی تعمیر کے لیے وہ آپ کو استعمال کرے. پوری کائنات کے گھر بنوانے والا اپنا گھر خود نہیں بنا سکتا, یہی وجہ تھی. جی عبد المطلب نے, خواجہ عبد المطلب نے کیا کہا تھا جب ابراہ آیا تھا تو ابراہ, خواجہ عبد المطلب بہت روزدار شخصیت ہے, بہت روزدار. اصل نام ان کا شیبہ ہے, شیبہ نام ہے. عبد المطلب جو کہا جاتا ہے اس کی بھی عجیب واقعہ بخاری شریف کی شروعات میں لکھا ہے کہ اصل میں جو ہاشم تھے ان نے ایک شادی مدینہ شریف میں کی تھی اور ایک شادی ان کی مکہ میں تھی. جہاں مدینہ میں شادی کی تو اس سے ایک بچہ پیدا ہوا,
حضرت ہاشم گئے فلسطین میں ہی انتقال ہو گیا. یہ جو غزہ کا مقام ہے، غزہ جہاں مجاہدین یہودیوں کی ناک کے اوپر لڑتے رہتے جہاں کے مجاہدین، وہاں حضرت ہاشم کی قبر مبارک وہاں ہے. سلم کے پردادا جو ہے ان کے وہاں قبر ہے حضرت ہاشم کی. تو یہ مطلب جو ہے، مطلب یہ ہاشم کے بیٹے ہیں. ان کو پتا چلا کہ مدینہ میں میرا ایک بھائی ہے جو میرے والد وہاں شادی کی تھی، ہمیں تو بتایا نہیں، انہیں پتا کر لیا. تو یہ گئے مطلب گئے، مطلب وہاں گئے تو وہ 10-11 سال کے بچے تھے. ان کے گھر ٹھہرے یعنی اماں کے پاس. لیکن اماں یعنی نانے نے کہا، عبد المطلب کے نانے نے کہا کہ دیکھ تیرے ابا ہاشم کے ساتھ یہ میری شرط تھی کہ میری بیٹی اور ان کی اولاد مکہ نہیں جائے گی، اور نے تسلیم بھی کیا، لکھا بھی ہوا ہے. لہٰذا اس کو لے جانے کی کوشش نہ کرنا، نہ اپنی بیٹی بھیجوں گا. انہوں نے کہا آپ اپنی بیٹی بھیجیں، ہماری ماں ہے، ہم ماں کی طرح خدمت کریں گے. اور عبد کو شیبہ کو بھیج دے. انہوں نے کہا نہیں. اب مکہ شہر تھا، مدینہ گاؤں تھا. کوئی بابل نگر کا ہو، لاہور سے اس کا کوئی بھائی آ جائے چاہے مترئی اور وہ کہے لاہور میں ایسا ہے، لاہور میں ایسا ہے، اس کا دل کرے گا کہ لاہور جاتے سنا چڑیا گھر بھی ہے، مینار پاکستان بھی فلاں، بابل نگر میں ایسی کون سی جو بھی کسی گاؤں میں رہتا. تو یہ مطلب نے وہ جو بھائی تھا شیبہ، اس کے دل کو لبھایا کہ مکہ ایسا ہے، مکہ میں خدا کا گھر ہے، پوری دنیا آتی ہے، پوری دنیا سے کھانے پینے کی چیزیں آتی ہے. مدینہ تو گاؤں تھا. یہ تو رسول اللہ کی دعا کی برکت ہے کہ مدینہ پورا عالم کا برکت بن گیا. اس سے پہلے تو ایسا نہیں. پھر آپ نے فرمایا اللہ ابراہیم السلام نے جو مکہ کے لیے دعا کی ہے میں اس سے ڈبل دعا مدینہ کے لیے کرتا ہوں. لہٰذا 1 سال میں 2 سال والی برکت ڈال دی. آج مدینہ شریف میں جا کر دیکھ لے، مدینہ والوں سے جا کر پوچھ لے، کوئی کسی کی دعوت نہیں کرتا ہے. ہمیں تو بس آپ کا پڑتا رہتا ہے. حضرت صاحب آپ آ رہے 2 حاجی صاحب آپ آ جائیں، ہم گھر سے جانے لگتے ہیں تو 10 حاجی صاحب ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت صاحب 10 آنے کے باوجود گھر کا کھانا کبھی ختم نہیں ہوا، حالانکہ آپ زیادہ لے آتے ہیں لوگ. رسول اللہ کی دعا ہے. لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. وہ شیبہ کے دل میں انہوں نے کہا بھائی جان ابا تو نہ نانا جانے دے گا نہ اماں، تو مجھے تو جانا ہے. انہوں نے کہا بیٹا فلاں دن میں نکلوں گا تو باہر آ جانا، بس میں تجھے اپنے اونٹ کے اوپر سوار کر کے لے جاؤں. اپنے اونٹ پر سوار کر کے لے گئے. جب مکہ شریف پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو فوراً نہیں بتایا میرا بھائی ہے. جو کبھی بات قبیلے میں نہیں تھی. انہوں نے کہا طریقے سے، انہوں نے کہا میرا غلام ہے. لوگوں نے کہا عبد المطلب، عبد المطلب، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام. یہ عبد المطلب نام نہیں رکھا گیا تھا، یاد رکھو ان کا نام شیبہ ہے. یہ اس طرح نام پڑ گیا کہ انہوں نے کہا یہ غلام ہے تو عبد المطلب. جب میں ان کا علاج کرنا چاہتا ہوں جن کے دماغ میں زیادہ توحیدی بننے کا مرض ہو جاتا ہے، ان کا علاج کرنا چاہتا ہوں. تو ایسے کہہ دیتے لوگ دیکھو جی نام شرکی ہے. بھائی یہ نام ان کا تو ہے ہی شیبہ. یہ اس وجہ سے عبد المطلب کہا گیا کہ ان کا غلام مشہور ہو گیا. رہتا ایسا تاریخ میں ہے کہ بہت سے لوگ کسی کے غلام کے طور پر مشہور ہو گئے تو ان کو ان کا غلام کہا. تو اب کا لفظ زمانے میں غلام کا استعمال ہوتا ہے. بڑی معروف شخصیت تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے آنا تھا. تو مکہ شریف کی تاریخ میں ان سے زیادہ معروف شخصیت پیدا نہیں ہوئی. کہتے بڑے بڑے بادشاہ دیکھ کر کپکپا جاتے تھے ان کی ہیبت دیکھ کر. تو خیر ابرہہ آیا، آپ کو سارا واقعہ پتا ہے، گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر بہت طاقت تھا. عبد المطلب گئے ملنے کے لیے. وہ ہے وہ کھڑا ہو گیا ایک دم، حالانکہ بہت کچھ کی بات میں لے کے کھڑا ہو. بڑی اکرام سے بتایا کہ آپ کا تعارف، کہ میں خانہ کعبہ کا ذمہ دار ہوں، میں گھر کا ذمہ دار ہوں، یہ دیکھ بھال میرے دل میں. کیا مطالبہ ہے؟ کہا میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے اونٹ آپ کے فوجیوں نے پکڑ لیے، اونٹ چھڑوانے آیا ہوں. انہوں نے کہا آپ کی شخصیت کتنی قد آور اور مطالبہ اتنا معمولی.
میں تو سمجھا یہ سفارش لے کر آئے ہو کہ بیت اللہ کو نہ گرانا. تو ہنسنے لگے. کہا کہ اونٹ میرے ہیں، میں مالک ہوں، نہ ان کا مطالبہ کرو. گھر جس کا ہے وہ اپنی حفاظت خود کر کے دکھائے. آج موجود ہے تاریخی الفاظ. رائے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا. لا ہما الا المرأة یمنع رحلہ فمنع رحالک. اللہ ایک معمولی انسان جب اپنے گھر کی حفاظت کے لیے جان دے دیتا ہے تو اپنے گھر کی حفاظت کر. اللہ نے وہ واقعہ ظاہر کر دیا. آج تک عقل انسانی حیران ہے کہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں، چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بڑے بڑے ہاتھوں کو کیسے مارتے. اللہ تعالیٰ چاہتے خانہ کعبہ کی تعمیر غیر سے ہمیشہ ہوتی رہتی نہیں. میں کیسا نہیں، یہ انسانوں کو شامل کرنا ہے. 7 چکر لگاؤ معافی ہو گئی. حدیث شریف آتا ہے کہ 50 طواف جس نے بیت اللہ کی کر لی، 50 طواف اور میں ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اور پورے تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بیت اللہ کا حج کیا ہے اور طواف کیا ہے، اور منتظم پر سب نے آج کے بٹ کر دعائیں کی ہیں. سب انبیاء السلام نے حضرت اسود کو بوسہ دیا ہے. آپ عمر رضی اللہ عنہ حضرت کہتے ہیں حضرت اسود اگر رسول اللہ تجھے بوسہ نہ دیتے میں بوسہ نہ دیتا، لیکن میں دیکھا میرا رسول تجھے چوم رہا ہے. حدیث شریف آتا ہے حضرت اسود کو جب کوئی چومتا ہے تو فرمایا اس کے گناہوں کو وہ چوس لیتا ہے، اس کو پاک کر دیتا ہے. یہ فرمایا کہ یہ تو سفید رنگ کا تھا دودھ کی طرح، لیکن ابن آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا. حدیث شریف میں قیامت کے دن حضرت اسود آئے گا، اس کی زبان ہوگی، دعا کی ہوگی، جس نے اخلاص کے ساتھ اس کے سلام کیا ہوگا اس کے لیے سفارش کرے گا. اللہ یہ مومن آدمی ہے جس نے مجھے چوما ہے، آپ اس کو بخش دیجیے. میرے دوستو، رمضان کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ادھر ہم رمضان گزارا، ہماری روح پاک ہوئی، قرآن کا انوارات ہم نے لیے. اللہ فرمایا اس قابل ہو گئے ہو تمہارے دربار کھول دو. آج کے مہینے شروع ہو گئے اور دربار کھول دی. حج کی فضیلت شروع ہو گئی. دادا حج کے مہینے آنے کے بعد یا حج کی جب درخواستیں جمع ہوتی ہیں اس وقت اگر کسی انسان کے پاس اتنے پیسے ہو، قرضہ وغیرہ نہ ہو اور اس کے بعد اتنے پیسے جس سے حج کر سکتا ہے اور گھر والوں کا خرچہ بھی اتنے جن کا وہ دے کر جا سکتا ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. اور حج جب ایک بار فرض ہو جاتا ہے پھر اس کی فرضیت ختم نہیں ہوتی. چاہے غریب ہو جائے، قلاش ہو جائے، بیمار ہو جائے، لنگڑا لولا ہو جائے، حج بدل کرائے، خود نہ جا سکے، دوسروں سے حج کرے، ایک دفعہ جب حج فرض ہو جاتا ہے دوبارہ اس کی فرضیت کبھی ختم نہیں ہوتی. اور حدیث شریف میں آتا ہے 2 چیزوں پر پیغمبر سلام نے ایک وعید فرمائی. فرمایا کہ جس نے جہاد نہیں کیا اور اس کے دل میں جہاد کی نیت بھی نہیں ہے. ایک تو نیت ہے اللہ بھی اگر موقع آئے گا تو میں ضرور جان دوں گا. فرمایا کہ وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، جس نے نہ جہاد کیا نہ جہاد کی نیت اور جذبہ اس کے دل میں. اب مجھے بتاؤ جو لوگ جہاد کی مخالفت کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ نہیں کیا جہاد لیکن جذبہ ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ کبھی مومن اللہ کو ضعیف مومن سے زیادہ پسند ہے. کیوں؟ کبھی مومن زر فوج کی طرح جب اسلام پر مشکل آئے گی تو میدان میں نکلے گا، جو ضعیف ہوگا وہ تو نہیں نکلے گا. اور دوسری وعید حج پر فرمائی. فرمایا جس پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا اور حج کی وصیت بھی نہیں کی، بڑا وصیت کر جاتا ہے کہ میرے بعد یہ حج بدل کرا دینا، تو حج بدل کہتے ہیں. فرمایا کہ ماں یہودی اور نصرانیت، یہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، دونوں کی ایک وعید ہے. جس طرح سود پر جو وعید ہے وہی اللہ کے ولیوں کی مخالفت پر ہے. یاد رکھو سود کے وعید فاضلوں کے حرب من اللہ ورسولی، اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. سود خورو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اللہ کے ولی مخالفت من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب، جو میرے کسی دوست کی مخالفت کرے گا میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. دونوں ایک وعید ہے.
اس طرح حج اور جہاد کے نہ کرنے والے اور اس کے لیے جذبہ نہ رکھنے والے اور اس کے لیے کوئی عملی کام نہ کرنے والوں کے لیے ایک ہی وعید ہے، ماتا یہودی اور نصرانی ہے، وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے حج کے مہینے شروع کر دی، ہم مانگ تو سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہمارے محمد نگر کا ایک حاجی صاحب مجھے ملے تھے جس نے 2 روپے میں حج کیا تھا، 2 روپے میں مجھے ملے تھے، بالکل آخری عمر میں نیا نیا تھا، جو حاجی صاحب ہے بہت بوڑھے، آپ کے سالہ رکھتے تھے۔ کہا حضرت میں نے 2 روپے میں حج کیا۔ میں نے کہا کیسے حج کیا 2 روپے میں آپ کو نے؟ کہا میں نے چنے بنوائے، 2 روپے میرے پاس تھے، یہاں لائن میں نے پکڑی اور لائن کراچی پہنچ گیا پیدل، چنے کھاتا پانی پیتا میں کراچی پہنچ گیا، مجھے مہینہ لگا، 15 دن جو بھی دن لگے۔ وہاں میں چلا گیا ساحل پر تو حاجی لوگ جا رہے تھے، میں روزانہ جاتا ہوں، نے کہا جی تیرے پاسپورٹ نہیں، پیسے نہیں، تجھے کیسے جائے گا؟ لیکن میں روزانہ وہاں جاتا جہاں سے حاجی جا رہے ہوتے، روزانہ جاتا، دیکھتا ہوتا، دعائیں کرتا۔ ایک دن شور ہو گیا کہ ایک حاجی صاحب فوت ہو گئے، حاجی صاحب فوت ہو گئے، کوئی جہاز سے ان کو اتارا گیا، بابا جی تھے، ابھی ان کے وارث گئے نہیں تھے واپس، تو وہیں سے ان کے بچے وغیرہ تو میت وہاں رکھی ہوئی ہے، رو رہے ہیں۔ اب وہ کپتان نے کہا کہ نہیں بولو، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے تو میں ابھی نام بدل دیتا ہوں، تو سہولت تھی، ورنہ پھر پیسے تمہیں 6 مہینے کے بعد ہی بینک سے ملیں گے، جو بھی پیسے تم نے جمع کرائے ہیں، اور اگر تم نے ابھی جانا ہو۔ اب سب مشورہ کرنے لگے، وہ کہنے لگے مجھے فلانا کام ہے، مجھے فلانا، کیونکہ حج کے لیے گئے تو 3-4 مہینے 5 مہینے لگ جایا کرتے، آج کی طرح نہیں گئے تو واپس آ گئے، اچھی طرح پانی نہیں لگتا تو واپس حاجی آ چکا، اللہ معاف کرتا ہے، قلعہ بھی نہیں کاٹتے ہم۔ انہوں نے کہا یار ہم میں سے تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نے پہلے سے طے بھی نہیں۔ کہا میں پاس کھڑا تھا، میں نے کہا یار کوئی نہیں ہے تو مجھے بھیج دو۔ ان کا اچھا، ان کا یار حاجی صاحب اس کو بھیج دو، یار آپ اس کو بھیج دو، ہماری ٹکٹ اس کو دے دو، یہ حاجی صاحب کو کہو میرے فوٹو بنوایا، یہ کیا، اور میں حج کر کے آ گیا، وہ 2 روپے میرے پاس واپس ہی آ گئے۔ اللہ کرے گا مجھے، اس لیے اللہ نے اپنا گھر بنایا ہمارے لیے، جاؤ ہمارے گھر کی آپ تجارت کرو، تمام کرو، اور کسی تو جذبہ تو رکھ سکتے ہیں۔ کہتے انسان کی جب نیت اور جذبہ ہو، اگر نہ بھی جا سکے گا اللہ پھر بھی اجر دینے پر قادر ہے کہ پھر بھی اس کو سچے جذبے پر اجر عطا فرما دے۔ باقی اللہ الحمد للہ۔